خان صاحب یہ بتائیں کہ سائفر کیس کے جو تیز ترین ٹرائل چل رہا ہے رات 12 بجے تک یہ ٹرائل، اور یہ ہمیں سننے میں آیا تھا میڈیا کے ذریعے کہ 5 فروری تک عمران خان کو سزا دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ کیا ایسا واقعی متوقع ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا میرے نزدیک یہ بدترین ٹرائل، اس کو ٹرائل کہا جائے، کیا جا رہا ہے، جس میں آج تک پاکستان میں وکیلوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا گیا. پہلی دفعہ ڈیفینس لائرز کو عدالتوں سے نکالا گیا، جہاں انہوں نے جرح کرنی تھی، اور جرح اپنے من پسند وکیل سے کروائی گئی جو کہ جرح نہیں کرا سکتے. اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وکیلوں پر بندوقیں تانی گئی ہیں. جو واقعات سامنے آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں، جو کہ ایک بدترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی. لہذا اس کو ہم ٹرائل نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے ساتھ کسی قسم کا بھی اس کا کوئی تعلق ہے. یہ سب کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور جبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا تھا، اور دوبارہ وہ گواہوں پر جیرا اور بیانات سارے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اپنے جو وکلاء تھے، جو اکیوز تھے، ان کے وکلاء کو نہیں اندر جانے دیا اور سرکار کے وکلاء کو پیش کیا گیا. یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حوالے سے کیا اس کے اندر بڑھ جا قانون میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں کہ کسی بھی اکیوز کے من پسند وکیل کے علاوہ کوئی اور جرح کرے، کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس. یہ بنیادی حق ہے. آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے. اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے بطور وکیل کے. لہذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا اسٹیٹ کے ایکسپنس پر، جس کو ملزم اپنا وکیل نہیں تصور کرنا چاہتا، نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کا جو ہے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہے. سر، جو کل کی کارروائی ہوئی ہے اسی کو چیلنج کریں گے، یا کالعدم قرار دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کارروائی سائفر کیس کی اس کو چیلنج کریں گے، حکم امتناع درخواست کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ساری کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے. جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے، وہاں پر ریمانڈ کیا ہے، اس کے بعد کی کارروائی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کارروائی ہوئی ہے، جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی ایڈجرنمنٹ کی ٹرائل لائر کی، اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو ایکچولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے، وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سلیکٹ کر کے بطور ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ گارنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں ملزمان. سائفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں 2 اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے ہیں اور جیل ٹرائل چل رہا ہے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی اور اس پہ 23 جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرو ہوئی کہ آج 30 جنوری ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں، بڑے سینئر وکلاء ہیں، اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے؟ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی ایک طرح سے مکس ہے. کچھ ججز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی ضروریات پوری نہیں کی، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے آرڈر پاس کیے ہیں، جن کی وجہ سے یہ 2 دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کویش ہوا ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے اصولوں پر چلتے ہوئے، جیسے 2 دفعہ انہوں نے یہ جو ٹرائل ہے اس کو کویش کیا ہے، یہ بھی جو ٹرائل جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے،
जो ट्रायल नहीं है बल्कि एक ड्रामा है, उसको क्वैश किया जाए। इस खान तेज साहब, ये रफ्तार यहाँ पे ट्रायल हम की कह सर सकते हैं क्योंकि पीटीआई ने पहले भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर आदम एतमाद का इजहार किया है, तो कुछ जजेस से हम यहाँ पे वो अखज़ कर सकते हैं कि आप भी चीफ जस्टिस पर आदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, ये जो मुल्ज़िम का राइट होता है कि वो अपना अदम एतमाद करे जज पर, और जज को उस बात को समझना चाहिए और उसको सही माने में राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। लिहाजा अगर मुल्ज़मान ये समझते हैं और उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है कि ये बार बार उनको रिलीफ से डिनाई किया गया, तो उनको उनके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो इंसाफ के असूलों पर चलते हुए उन्हें चाहिए कि वो रिक्यूज़ करें खुद केसेस। इस तेज़ रफ्तार ट्रायल में अगर सज़ा सुना दी जाती है तो इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब होंगे और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, इलेक्शन में तो पहले ही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है, यानी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इसलिए मैं किसी तौर पर भी नहीं समझता कि ये इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी है, कोई क्रेडिबिलिटी है। ये इलेक्शन कहलाने के काबिल ही नहीं है। ये दरहकीकत एक सिलेक्शन का ड्रामा हो रहा है। सलमान साहब, आप ये बताइएगा, कल आपसे एक सवाल है। अच्छा सर, बताइएगा इस वक्त क्योंकि अडियाला जेल में क्या मुश्किलात का सामना है, केस किस तरह से चल रहा है, क्या रुकावटें जो है वो वकला को दरपेश हैं? उस सिलसिले में तो सलमान साहब हमारे वकील वहाँ पर सारा इन्होंने फेस किया है। आप जी क्या कहेंगे? आप बताइएगा, कल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी समाज जो है 12 घंटे की अडियाला जेल में रही, तो उसमें आंखों देखा हाल हमारे नाज़रीन को बताएं क्या सारा कुछ हुआ। देखिए, कल के जो इवेंट्स हैं, मैं उसे जैसे कि खान साहब ने अभी आपको बताया कि मुल्क की तारीख़ में इससे बदतर किसी ट्रायल की आपको नज़ीर नहीं मिलेगी। जो इवेंट्स हुए, जिस तरह वकला के साथ कल सलूक हुआ, जिस तरह आइन के साथ कल सलूक हुआ, जैसे फेयर ट्रायल, CRPC के जो तकाज़े हैं, ये सब के सब, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वकला के किरदार को, उनके रोल को, उनके फंक्शन को प्रॉपरली कल दफन कर दिया गया है। और वो ऐसे दफन हुआ कि सबसे पहले तो सुबह हमें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। कल मोस्ट क्रूशल इम्पॉर्टेंट विटनेसेस आज़म खान साहब की जब तक अंदर जिरा नहीं होगी, इमरान खान साहब की अपॉइंटेड टीम को अंदर जाने ही नहीं दिया। तो जब अंदर पहुँचे, बाय दैट टाइम आज़म खान साहब का जल्दी से, बड़ी उजलत से, उनका 10 मिनट में उनका बयान होता है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अदालत 3.5 घंटे दलाइल सुनती है, जो हमने उनके ऊपर अदम एतमाद फ़ाइल किया कि आप इस मुकदमे को नहीं सुन सकते, आपने इसमें गिरफ्तारी भी गलत की, सीक्रेट रखी, आपने रिमांड भी गलत दिया, वायलेट किया, आपने ज़मानत खारिज करते हुए भी लिख दिया कि ये गिल्टी हैं। ज़मानत देते हुए ऐसा जुमला नहीं लिखना चाहिए जजेस को कि कोई गिल्टी है। और हमने हर मौके पर आपके साथ ताउन किया, हमने हर मौके पे कोर्ट के साथ को असिस्टेंस दी। आपका ट्रायल एक दफ़ा कलअदम हुआ, हमने कहा फिर भी कोई बात नहीं। आपका ट्रायल दूसरी दफ़ा कलअदम हुआ, हमने फिर भी अदालत का साथ दिया, मगर अदालत को एहतियात बरतनी चाहिए थी। सो तीसरी दफ़ा कभी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब को तीसरा मौका दे। उन्होंने कहा आप ताख़ीर कर रहे हैं। ताख़ीर किस बात की है? जनवरी 2024 में तो तीसरा ट्रायल शुरू हुआ, इसी महीने, तो इसी महीने शुरू होके 18 गवाह गुज़िश्ता 48 घंटे में अदालत ने रिकॉर्ड कर लिए। इमरान खान साहब के वकला की टीम की असिस्टेंस लेकर नहीं, अपने मनपसंद ना तजर्बेकार 2 लड़के, 2 एडवोकेट्स, यंग नौजवान, उनका भी करियर जो है ख़राब किया कि उनको इस्तेमाल करके और उनसे जिरा करवाई गई एक ऐसे केस में जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीना सुना कि बड़े टेक्निकल और इंट्रिकेट चार्जेस हैं, इसको ज़रा तहम्मुल और सुकून से इसको आर्ग्यू करें। तो 24 घंटे के अंदर 2 नए वकला ने 18 गवाह फड़का दिए और वो 18 गवाह हो गए, और इन 18 गवाह में हमें उन प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया और रात तकरीबन 12 बजे। सो यहीं से सारे का सारा आपके मीडिया के लिए या पाकिस्तान में सुनने वाले लोगों के लिए ट्रायल तो यहीं ख़त्म हो जाता है अगर हम वक्त बताते चलें कि किस वक्त क्या हुआ। सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू होके 8:30 हम बाहर आते हैं और रात 12 बजे तक 342 यानी 18 के 18 गवाह रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, बंद कमरे में वकला को बाहर निकाल के
آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 342 کے سوال دیتے ہیں. اور اس وقت کی صورتحال یہ کہ اڈیالہ جیل میں ان کے وکلاء کی انٹری پر پابندی ہے، وکلاء اندر انٹر نہیں ہو سکتے، اور اندر جج صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر، آپ خود سمجھنا ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، توشہ خانہ میں سزا ہوتی ہے تو وکلاء جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ لکھوا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ سائفر کیس میں بلاتے رہے، پیش نہیں ہوتے رہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، تو کیا وجہ تھی؟ دیکھیں آپ بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے. آپ نے مد نظر رکھنی ہے اس بات کو کہ یہ جج صاحب کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ ٹرائل میں چلے، 2 دفعہ ہم نے ان کے بلائے ہوئے تمام گواہوں پہ شہادتیں کی، کراس ایگزامن کیا. دونوں دفعہ جام کھڑے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان جج صاحب کو کہا کہ آپ غلط پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایویڈنس نلٹی ہے، آپ نے میڈیا فیئر ٹرائل نہیں کیا، آپ نے اوپن ٹرائل نہیں کیا، آپ نے نوٹیفیکیشنز فالو نہیں کیے، تو جلدی کس بات کی ہے؟ یہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس میاں گول حسن نے کہا دس جج سیمز ٹو بی ان ہیسٹ، واٹ از دا ہری؟ تو ہری آپ کے ہی سوال ہیں. آپ نے حامد خان صاحب سے پوچھے کہ اس کا ڈائریکٹ نیکسس اور کنیکشن الیکشنز اور 8 فیبرری سے کچھ کرمنل ٹرائلز کبھی ٹارگیٹس پر نہیں اچیو ہوتے، فیئرنس پر ہوتے ہیں، ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک میکنزم ہوتا ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ جج صاحب نے 18 گواہ رات 12 بجے تک ریکارڈ کیے؟ کیا آپ نے 12 بجے تک کسی عدالت کو کام کرتے دیکھا ہے؟ کیا 12 بجے تک گواہ اندر باہر ہوتے دیکھے؟ تو سارا کام جو رات کے اندھیرے میں ہوا ہے، لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن اینڈ پبلکس ججمنٹ کہ یہ کیسا ٹرائل ہوا ہے اور کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں ہے، یہ اسلام آباد سپریم کورٹ از جسٹ اکراس دا کارنر، اور ہم کل سے ریپیٹڈلی کیوں میڈیا ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا الیگیلٹیز کمٹ ہو رہی ہیں. ایک بات کل بھی کہی، آج دوبارہ کہیں گے کہ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں انصاف دے دیں تو بہتر ہے. سر آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ کل آپ پہ بندوقیں بھی جو ہے انہوں نے تانی اور ساتھ آپ کو چائے بھی پلائی، تو اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ کہا یہ گیا کہ ابھی بھی انسانیت زندہ ہے، تو اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ عدالت کے اندر جو کل چیزیں ہوئیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی زندگی میں دے آر گڈ ڈیز، دے آر بیڈ ڈیز اینڈ دین دے آر اگلی ڈیز. کل کا دن میں سوچتا تھا اگلی ڈے کون سا ہوگا، تو یسٹرڈیز پروسیڈنگس اینڈ ایکسپیرینس اینڈ اپیرنس اٹ واز ایکسٹریملی انپلیزنٹ اینڈ این اگلی ڈے ان دی ہسٹری آف اینی ایڈوکیٹ اینی مور. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہاں جی اب بتاؤ جی کیوں